بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد نے شمس تبریز کی آمد پر کوئی توجہ کی، لیکن میں اس روز کو کبھی فراموش نہ کروں گا جب وہ ہمارے معمولی سی درویش خانقاہ میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں اہم مہمانوں کی آمد متوقع تھی۔ قاضی القضات اپنے مصاحبوں کے ہمراہ آئے اور مجھے شبہ تھا کہ ان کی اس آمد کے پس پردہ تپاک کے سوا بھی کچھ تھا۔ صوفی اعظم کے لیے اپنی ناپسندیدگی کے لیے مشہور قاضی مجھے یاد دہانی کروانا چاہتے تھے کہ وہ مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، بالکل جیسے وہ علاقے کے تمام صوفیوں کو نظر میں رکھتے تھے۔ قاضی ایک پرعزم شخصیت تھے۔ ان کا چہرہ چوڑا، پیٹ لٹکا ہوا اور چھوٹی اور موٹی انگلیاں تھیں، جن میں سے ہر ایک میں بیش قیمت انگوٹھی تھی۔ انہیں زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ کسی میں حتیٰ کہ طبیب میں بھی یہ جرت نہ آتی کہ انہیں ایسا کوئی مشورہ دے پاتا۔ مذہبی علماء کے ایک طویل نسبی سلسلہ رکھنے کے باعث وہ علاقے کے انتہائی بارسوخ لوگوں میں سے تھے۔ اپنے ایک فیصلے سے وہ کسی بھی آدمی کو پھانسی گھاٹ پر پہنچا سکتے تھے، یا وہ اتنی ہی آسانی سے کسی سزا یافتہ کی جرائم معاف کر کے اسے تاریک ترین زندانوں سے نکال سکتے تھے۔ ہمیشہ سمور کے چوغے اور قیمتی ملبوسات پہنے وہ کسی ایسے شخص کے سے جاہو جلال سے چلتے تھے جو اپنے اختیارات سے بخوبی آگاہ ہو۔ میں ان کی اس انا پرستی کو پسند نہ کرتا تھا، مگر اپنی خانقاہ کی بہتری کے لیے میں اس بارسوخ آدمی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی اپنی پوری کوشش کی۔ ہم دنیا کے عالیشان ترین شہر میں رہتے تھے۔ قاضی نے اپنے منہ میں انجیر ڈالتے ہوئے حتمی انداز میں کہا، آج بغداد منگول افواج سے بھاگتے پناہ گزینوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہم انہیں محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا مرکز ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں بابا زمان؟ یہ شہر ایک نگینہ ہے بے شک، میں نے محتاط انداز میں کہا، لیکن ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ شہر انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ پیدا ہوتے ہیں، بچپن اور لڑکپن گزارتے ہیں، وہ بوڑھے ہوتے ہیں اور آخر کار مر جاتے ہیں۔ وقت کے اس لمحے میں بغداد اپنی نوجوانی کے آخری حصے میں ہے۔ ہم اتنے امیر نہیں رہے جتنے ہم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اگرچہ ہم اب بھی تجارت، صنعت گری اور شاعری کا مرکز ہونے پر کسی قدر فخر کر سکتے ہیں، لیکن کون جانے کہ اب سے 1000 برس بعد شہر کیسا دکھائی دے گا۔ سب کچھ بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ اس قدر کنوتیت قاضی نے ایک اور پیالے کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور کھجور اٹھاتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ عباسی حکومت جاری رہے گی اور ہم ترقی کریں گے۔ میں نے خاموش رہنا مناسب جانا۔ یہ کوئی ڈھکا چھپا راز نہ تھا کہ قاضی کے خیال میں اسلام کے اپنی انفرادیت پسند اور مخفی تعبیر کے باعث صوفیہ فسادی لوگ تھے۔ اس نے ہم پر الزام لگایا کہ ہم شرعی قوانین پر کان نہ دھرتے تھے اور یوں صاحبان اقتدار کی توہین کرتے تھے۔ اس جیسے لوگوں کی مجھے کبھی کبھار احساس سا ہوتا کہ وہ سب صوفیوں کو بغداد سے باہر نکال پھینکیں گے۔ آپ کی برادری بے ضرر ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ صوفی حد سے باہر ہے؟ قاضی نے اپنی داڑھی سہلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا کیسے جواب دوں۔ شکر خدا کہ اسی وقت مجھے دروازے پر دستک سنائی دی۔ وہ آڑے آڑے سنہری بالوں والا نو مرید شاگرد تھا۔ وہ سیدھا میری طرف آیا اور میرے کان میں سرگوشی کی کہ کوئی مہمان آیا تھا، ایک سرگردہ درویش جو مجھ سے ملنے پر مصر تھا، اور اس نے کسی اور سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عام طور پر میں شاگرد کو، اس نو مرید کو کسی پرسکون خیر مقدمی کمرے میں لے جانے، اسے گرما گرم کھانا کھلانے اور مہمانوں کے رخصت ہونے تک انتظار کرنے کا کہتا، لیکن چونکہ قاضی مجھے مشکل میں ڈال رہا تھا، مجھے خیال ہوا کہ سرگردہ درویش دور دراز سرزمینوں کی رنگ برنگی کہانیاں سنا کر کمرے میں پھیلے تناؤ کو زائل کر دیتا۔ سو میں نے نو مرید شاگرد کو اس آدمی کو یہیں لانے کا کہہ دیا۔ چند ساتھ بعد دروازہ کھلا اور سر تا پیر سیاہ رنگ میں ملبوس ایک آدمی اندر داخل ہوا، دبلا پتلا، جس کی عمر کا اندازہ مشکل تھا۔ آنکھیں گور سیاہ اور سیاہی بال جو گنگریلے زلفوں کی صورت اس کی آنکھوں میں پڑ رہے تھے۔ اس نے ایک لمبی سی ٹوپی والی چادر اوڑھ رکھی تھی
لباس اونی اور جوتے بیڑ کی کال کے تھے۔ اس کی گردن میں کئی تعویذ لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا کشکول تھا، اس قسم کا جو درویش گدا اپنی ذات کے تکبر اور زغم پر غالب آنے کے لیے تامتے ہیں کہ دوسروں سے خیرات قبول کر سکے۔ میں جان گیا کہ یہ اس قسم کا آدمی تھا جو معاشرے کی قیاس اور رائے پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ یہ کہ لوگ اسے کوئی سیلانی خانہ بدوش یا حتیٰ کہ بیکاری سمجھ سکتے تھے، اسے اس بات سے کوئی فرق پڑتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے وہاں کھڑے خود کو متعارف کروانے کی اجازت کا منتظر دیکھا، مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ مختلف تھا۔ یہ اس کی آنکھوں میں، اس کی حرکتوں میں، اس کے پورے وجود پر تحریر تھا، کسی شاہ بلوط یا برگد کے پل کی طرح جو بے خبر نگاہوں کو معمولی اور کمزور سا لگتا ہے، لیکن وہ اپنے اندر متفاخر برگد کے درخت کا نقیب ہوتا ہے۔ جو وہ بنے گا، اس نے مجھے ان چیتی سیاہ آنکھوں سے دیکھا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ مرحبا درویش، ہماری خانقاہ میں خوش آمدید۔ میں نے اسے اپنے سامنے مسند پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سب کو سلام کرنے کے بعد کمرے میں موجود لوگوں کا پوری تفصیل سے جائزہ لیتے ہوئے درویش بیٹھ گیا۔ آخر اس کی نگاہ قاضی پر آ رکی۔ دونوں آدمی لہجہ بھر ایک دوسرے کو بغیر کچھ کہے دیکھتے رہے اور میں یہ سوچنے سے خود کو روک نہ پایا کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد تھے۔ میں نے درویش کو بکری کا گرم دودھ، میٹھی انجیر اور کھجوریں پیش کیے، جن سب سے اس نے نرمی سے انکار کر دیا۔ نام پوچھے جانے پر اس نے شمس تبریز کہہ کر اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ وہ خدا کی جستجو میں سرگرداں درویش تھا، اور کیا تم اسے پانے میں کامیاب ہوئے؟ میں نے دریافت کیا۔ سر ہلاتے درویش کے چہرے پر سے ایک سایہ سا گزرا اور وہ بولا، بلا شبہ وہ ہمیشہ میرے ہمراہ رہا ہے۔ ایک دل شکن مسکراہٹ کے ساتھ جسے چھپانے کی قاضی نے کوئی سعی نہ کی۔ قاضی نے مداخلت کی، مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ تم درویش زندگی کو اس قدر پیچیدہ کیوں بنا لیتے ہو۔ اگر خدا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا ہے تو تم اس سارا وقت اس کی جستجو میں مارے مارے کیوں پھرتے رہے ہو؟ شمس تبریز نے متفکر انداز میں اپنا سر جھکا لیا اور ذرا دیر خاموش رہا۔ جب اس نے دوبارہ نگاہ اٹھائی، اس کا چہرہ پرسکون تھا، کیونکہ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ وہ تلاش کرنے پر نہیں مل سکتا، لیکن اسے پا وہی سکتے ہیں جو اس کو تلاش کرتے ہیں۔ لفظوں کا کیسا کھیل ہے یہ! قاضی نے تمسخر سے کہا، کیا تم ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو اگر ہم عمر بھر ایک ہی جگہ مقیم رہے تو ہم خدا کو نہیں پا سکتے؟ یہ فضول بات ہے۔ ہر کسی کو تمہاری طرح پٹے کپڑے پہن کر گلی گلی پھرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر کمرے میں موجود لوگوں کی ہنسی سنائی دی کہ وہ قاضی کے ساتھ اپنے اتفاق کا اظہار کرنے کے مشتاق تھے۔ بلند آہنگ، بے یقین اور ناخوش ہنسی ان لوگوں کی جو خود سے برتر لوگوں کی خوشامد کے عادی تھے۔ مجھے بے آرامی سے محسوس ہوئی۔ ظاہر تھا کہ قاضی اور درویش کو ایک جگہ لا بٹھانا کوئی اچھا خیال نہ تھا۔ شاید میری بات کو غلط سمجھا گیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی اپنے آبائی شہر میں رہے تو وہ خدا کو تلاش نہیں کر سکتا۔ ایسا ممکن ہے، درویش نے تسلیم کیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کہیں کا سفر نہیں کیا اور پھر انہوں نے دنیا دیکھ رکھی ہے۔ بالکل۔ قاضی فاتحانہ انداز میں دانت نکال کر ہنسا، ایک ہنسی جو درویش کی اگلی بات سن کر غائب ہو گئی۔ میرے کہنے کا یہ مطلب تھا، قاضی صاحب، کہ اگر کوئی سمور کے چوغے ریشمی لباس اور قیمتی زیورات میں ملبوس رہے جیسا کہ آج آپ نے پہن رکھے ہیں تو وہ خدا کو نہیں پا سکتا۔ کمرے پر ایک ہکا بکا سی خاموشی اتر آئی۔ ہمارے گرد آوازیں اور سانسیں لینے کا شور مٹی میں تحلیل ہو رہا تھا، یوں جیسے کسی بڑے بات کے ظہور کے انتظار میں ہم سب نے اپنے سانسیں روک لی۔ اگرچہ اسی صدمہ انگیز اور کیا ہو سکتا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ کسی درویش کی حیثیت سے تمہاری زبان خاصی تیز ہے، قاضی نے کہا۔ جب کچھ کہنے کی ضرورت ہو تو میں کہوں گا، چاہے ساری دنیا میری گردن پکڑ کر مجھے خاموش رہنے کو کہے۔ اس پر قاضی کی تیور چڑھ گئی، مگر پھر اس نے کندھے اچکائے۔ خیر جو بھی ہے، وہ بولا، میرے معاملے میں مجھے تمہاری ہی ضرورت ہے۔ ہم ابھی اپنے شہر کی شان و شوکت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تم نے ضرور بہت سی جگہ دیکھ رکھی ہوں گی
کیا بغداد سے زیادہ دل فریب کوئی جگہ ہے؟ نرمی سے ایک سے دوسرے آدمی پر نگاہ ڈالتے شمس تبریز نے وضاحت کی، اس کا کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ بغداد ایک غیر معمولی شہر ہے، لیکن زمین پر کوئی خوبصورتی دائمی نہیں۔ بڑے بڑے آئینوں کی طرح وہ اپنے باسیوں کے دلوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر وہ دل ہی تاریک اور ایمان سے محروم ہو جائے تو شہر اپنی دل ربائی کو دیتے۔ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ میں خود کو اسبات میں سر ہلانے سے روک نہ پایا۔ لمحے بھر کو اپنی سوچوں سے نکل کر اپنی آنکھوں میں دوستی کی چمک لیے شمس تبریز میری جانب مڑی۔ میں نے کسی جلسات سورج کی حدت کی طرح ان نگاہوں کو خود پر محسوس کیا۔ تبھی تھا کہ میں نے واضح طور پر دیکھا کہ اپنا نام انہیں کیوں موزوں تھا۔ اس شخص سے ذہنی اور جسمانی قوت شعاعوں کی صورت خارج ہو رہی تھی اور وہ اندر سے کسی آتشی گیند کی مانند جل رہے تھے۔ وہ بلا شبہ شمس تھے، سورج، لیکن قاضی مختلف خیالات کا حامل تھا۔ تم صوفی لوگ ہر شے کو پیچیدہ بنا دیتے ہو، یہی معاملہ فلسفوں اور شاعروں کا ہے۔ اتنے بہت سے لفظوں کی کیا ضرورت؟ انسان سادہ ضروریات والی سادہ مخلوق ہے۔ یہ رہنماؤں کا کام ہے کہ وہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے اور یقین حاصل کرے کہ وہ کہیں بھنک نہ جائے۔ اس کے لیے کاملیت کے ساتھ شریعت کے نفاذ کی ضرورت ہے، شریعت شمس کی طرح۔ شمس تبریز نے کہا، یہ ہمیں قابل قدر روشنی مہیا کرتی ہے، لیکن آئیے یہ مت فراموش کرے کہ شمع ہمیں تاریکی میں ایک سے دوسری جگہ جانے میں مدد دیتی ہے۔ اگر ہم یہ بھول جائیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے اور اپنی توجہ منزل کی بجائے شمع پر ہی مرکوز کر لیں تو اس کا کیا فائدہ؟ قاضی صاحب کا منہ بگڑ گیا۔ مجھے خود میں اضطراب کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ شریعت کی اہمیت پر ایک ایسے شخص سے بحث کرنا جس کی ذمہ داری قاضی کے طور پر اکثر لوگوں کو شریعت کے مطابق سزا دینے کی تھی، خطرناک پانیوں میں تیرنے کے مترادف تھا۔ کیا شمس تبریز یہ جانتے نہیں تھے؟ جب میں کوئی مناسب عذر سوچ رہا تھا کہ درویش کو کمرے سے باہر لے چلوں، میں نے اسے کہتے سنا، ایک اصول ہے جس کا اطلاق اس صورتحال میں ہوتا ہے۔ کیسا اصول؟ قاضی نے شک بھرے انداز میں پوچھا۔ شمس تبریز سیدھے ہوئے، ان کی نگاہیں یوں ہوا جیسے کسی نقطے پر جمی تھی، جیسے وہ کسی غیر مرئی کتاب سے پڑھ رہے ہوں، اور پھر انہوں نے بیان کیا، قرآن پاک کا ہر قاری اپنے فہم کی گہرائی کے مطابق اسے مختلف سطح پر سمجھتا ہے۔ بصیرت کے 4 سطح ہیں۔ پہلی سطح ہے ظاہری معنی اور لوگوں کی اکثریت اسی پر مطمئن ہے۔ دوسری سطح داخلی سطح، تیسری ہے باطنی سطح، اور چوتھی سطح اس قدر گہری ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اور اسی وجہ سے وہ ناقابل بیان ہی رہتی ہے۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ شمس نے بات جاری رکھی۔ علماء جو شریعت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں ظاہری معنی جانتے ہیں، داخلی معنی صوفی جانتے ہیں، اولیاء باطنی معنی سے واقف ہیں، اور جہاں تک چوتھی سطح کی بات ہے اسے صرف پیغمبر اور خدا کے مقربین آگاہ ہیں۔ کیا تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ ایک عام صوفی شریعت کے عالم سے بڑھ کر قرآن کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے؟ قاضی نے پیالے پر اپنی انگلیاں بجاتے ہوئے پوچھا۔ درویش کے لبوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ احتیاط کرو میرے دوست، قاضی نے کہا، جہاں تم کھڑے ہو اس کے اور توہینی مذہب یا کفر کے درمیان ایک بے حد باریک لکیر ہی ہے۔ اگر ان الفاظ میں کوئی دم کی پوشیدہ تھی تو درویش نے بظاہر اس پر توجہ نہ دی۔ کفر ہے کیا؟ اس نے پوچھا، اور پھر فوراً ہی ایک گہری سانس بھر کر مزید کہا، مجھے ایک قصہ سنانے کی اجازت دیجیے۔ اور یہ تھا جو انہوں نے ہمیں سنایا۔ کسی روز موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں پر تنہا گھوم رہے تھے کہ انہیں فاصلے پر ایک چرواہا دکھائی دیا۔ وہ شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی دعا سن کر اس قدر ششدر رہ گئے، او میرے رب، میرے محبوب، میں تجھے اتنا چاہتا ہوں کہ تو جان ہی نہیں سکتا۔ میں تیرے لیے کچھ بھی کر گزروں گا، بس کہہ کر تو دیکھ۔ چاہے تو مجھے میرے ریوڑ میں سب سے موٹی تازی بیڑ کو اپنے نام پر قربان کرنے کا کہے، میں بغیر ہچکچائے کر گزروں گا۔ تو اسے بھون کر اس کی دم کی چربی اپنے چاولوں میں ڈالے تو وہ زیادہ مزیدار ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام توجہ سے سنتے ہوئے
آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھے۔ اس کے بعد میں تیرے پیر دھوؤں گا اور تیرے کان صاف کروں گا اور تیرے بالوں سے جوئیں نکالوں گا۔ میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اتنا سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چلاتے ہوئے چرواہے کی بات کاٹ دی۔ رک جاؤ جاہل آدمی، کیا سمجھتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ خدا چاول کھاتا ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ خدا کے پیر ہے جنہیں تم دو لوگے؟ یہ دعا نہیں ہے، یہ صریحاً کفر ہے۔ بدخواس اور شرمندہ چرواہے نے بار بار معذرت کی اور مہذب لوگوں کی طرح دعا مانگنے کا وعدہ کیا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کئی دعا سکھائی۔ پھر اپنے آپ سے بے حد خوش انہوں نے اپنا راستہ لیا، لیکن اس رات موسیٰ علیہ السلام کو ایک ندائے غیب سنائی دی۔ خدا ان سے ہم کلام تھا۔ اے موسیٰ، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے بیچارے چرواہے کو ڈانٹ دیا اور یہ جاننے میں ناکام رہے کہ وہ مجھے کس قدر پیارا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح باتیں صحیح طریقے سے نہ کہہ رہا ہو، مگر وہ مخلص تھا، اس کا دل خالص اور نیت اچھی تھی۔ میں اس سے راضی تھا۔ اس کے الفاظ تمہارے کانوں کے لیے کفر ہو سکتے ہیں، مگر میرے نزدیک وہ دلکش کفر تھے۔ موسیٰ کو فوراً ہی اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا۔ اگلے روز صبح سویرے وہ چرواہے سے ملنے دوبارہ پہاڑوں پر گئے۔ انہوں نے اسے ایک بار پھر محو دعا پایا، مگر اس بار وہ اسی طریقے سے دعا کر رہا تھا جو اسے سکھایا گیا تھا۔ اپنی دعا ٹھیک سے کرنے کے عزم میں وہ ہکلا رہا تھا اور اپنی گزشتہ دعا کے خشوع و خضوع اور محبت سے محروم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا اس پر پچھتاتے ہوئے چرواہے کی پشت پر تپکی دی اور بولے، میرے دوست، میں غلطی پر تھا، برائے مہربانی مجھے معاف کر دو۔ اپنے انداز میں دعا کرتے رہو، وہ خدا کی نگاہ میں زیادہ قیمتی، قابل قدر ہے۔ چرواہا یہ سن کر حیران سے زیادہ پرسکون ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ پرانے طریقے سے دعا نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس نے ان رسمی دعاؤں کی تعمیل کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سکھائی تھی۔ اس نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا، اگرچہ وہ اپنے سادہ لگن و اخلاص پر مطمئن اور شاداب تھا، مگر اب وہ اس مقام سے گزر چکا تھا، اپنے دلکش کفر سے آگے۔ سو آپ نے دیکھا، دوسرے لوگ خدا سے جس طرح رابطہ رکھتے ہیں اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہ سنائے۔ شمس تبریز نے بات ختم کی۔ ہر کسی کا اپنا انداز اور اپنی دعا ہے۔ خدا ہمارے لفظوں پر ہمارے گرفت نہیں کرتا، وہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جانگتا ہے۔ رسوم اور آداب رسوم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہمارے دل حزب مراد خالص ہے یا نہیں۔ میں نے قاضی کے چہرے کا جائزہ لیا۔ میں اس کے متعلق اعتماد اور اطمینان کے نقاب تلے دیکھ سکتا تھا کہ وہ واضح طور پر برہم تھا، تاہم ساتھ ہی جیسے کہ وہ ایک تیز فہم عیار شخص تھا۔ وہ اس مشکل صورتحال کو بام چکا تھا۔ اگر وہ شمس کی بات پر رد عمل دکھاتا تو اسے اگلا قدم اٹھا کر انہیں اس کی گستاخی پر سزا دینا پڑتی، جس صورت میں معاملہ گمبھیر ہو جاتا اور ہر کسی کے کانوں تک بات پہنچتی کہ ایک سادہ درویش نے قاضی کے مقابل آنے کی جرت کی تھی۔ اس لیے اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ یوں ظاہر کرتا جیسے پریشانی کی کوئی بات نہ آتی اور معاملے کو وہی چھوڑ دیتا۔ باہر غروب ہوتے سورج کے سامنے گہرے سرمئی بادل چھا رہے تھے۔ ذرا دیر بعد قاضی یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ اسے کوئی ضروری کام نپٹانا تھا۔ مجھے دیکھ کر ذرا سر ہلاتے اور شمس تبریز کو سرد نگاہوں سے گورتے وہ باہر نکل گیا۔ اس کے مصاحبین نے خاموشی سے اس کی پیروی کی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ قاضی کو آپ پسند نہیں آئے۔ سب کے چلے جانے کے بعد میں نے کہا۔ شمس تبریز نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرے سے بال ہٹائے۔ اوہ، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ میں عادی ہوں کہ لوگ مجھے زیادہ پسند نہیں کرتے۔ میں خود کو جذباتی محسوس کرنے سے روک نہ پایا۔ میں اتنے لمبے عرصے سے اس خانقاہ میں تھا کہ جانتا تھا کہ ایسے مہمان کم ہی آتے تھے۔ مجھے بتائے درویش، میں نے کہا، آپ جیسے شخص کو کیا بات بغداد کھینچ لے آئی؟ میں ان کا جواب سننے کا مشتاق مگر عجیب طور پر خائف بھی تھا۔